تربیت تربیت کا ہمارے معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں بڑا کلیدی کردار ہے۔ ہم تربیت کے حوالہ سے من حیث القوم بڑی تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ماں باپ، خصوصاً مائیں بیچاری اتنی آسن طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہے۔ میں آپ سے ایک مثال شیئر کرتا ہوں۔ ٹک ٹاک پہ ناچ گانا شیئر کرنے والی ماں کیا رابعہ بصری بنا سکے؟ کیا رابعہ بصری جیسی تربیت کر سکے گی؟ فیس بک پہ بے پردہ خاتون کیا عالمہ کو معاشرے میں بھیج سکے گی؟ بالکل نہیں۔ میں آپ کو اپنے معاشرے، ہمارے علاقہ کی ایک مثال شیئر کرتا ہوں۔ ان کے بارے میں کچھ دن پہلے سوچ بھی رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ ہمارے گجرانوالہ میں یہاں پہ ایک بڑے ہی فیمس ایماندار عمارتی سامان کے ڈیلر، جس میں بجری، سریا، سیمنٹ وغیرہ آتا ہے، ادریس نام ہے ان کا۔ وہ بھائی صاحب، ان کے بارے میں نے جس شخص سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ ایماندار ہیں، وہ بے ایمانی نہیں کرتے۔ ان کا بجری میں تول پورا، ان کا ریت میں تول پورا، ان کا سیمنٹ اچھا، اور ان کا سریا۔ سب سے بڑی بات، آپ میں سے جن لوگوں نے مکان تعمیر کیا ہوگا انہیں پتا ہوگا کہ سیمنٹ، سریا، بجری جب یہ آپ کو تول کے آتے ہیں، اور اسی طرح ریت جب یہ آپ کو سکوئر فٹ میں جب یہ تول کے دیتے ہیں، تو اس وقت یہ جو ہمارے معاشرے کے جو کچھ بے ایمان تاجر ہیں، سب نہیں، کچھ بے ایمان تاجر اس پہ بڑا ہی زیادہ گھپلا کرتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے اپنے پارٹ آف روٹین بنا لیا، پارٹ آف لائف بنا لیا۔ اب اسی بے ایمانی پہ ہی ان کی زندگی بسر ہوتی ہے بیچاروں کی۔ تو میں انہی کا ایک بھائی، جو ادریس صاحب ہیں، جن کی ایمانداری کی دنیا چرچے کرتی ہے، انہی کے ایک بھائی کو میں نے اپنے گھر، مستری ہیں وہ، ان کو کنسٹرکشن کے لیے میں نے اپنے گھر لگایا۔ اب جو بھی شخص آتا ہے ان کے ہاتھ کا کام دیکھ کر اس نے ان کی تعریف کرتا ہے، جو بھی آتا ہے۔ بلکہ میرا ایک بڑا ہی قریبی اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ جب بھی آتا ہے وہ بار بار تعریف کرتا ہے کہ سر جی مجھے ان کے ہاتھ کا پلستر بڑا پسند ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک بھائی کنسٹرکشن کی وجہ سے ایماندار ہے اور دوسرا بھائی سامان تجارت میں ایماندار ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوگی؟ جی ہاں، صحیح سمجھیں آپ، اس کے پیچھے وجہ ماں باپ کی تربیت ہے۔ صرف ماں کی نہیں، باپ کی بھی، مگر ماں کا کردار زیادہ ہے۔ آپ نے وہ ایک واقعہ تو سنا ہوگا کہ جس میں ایک بچے کو اس کی ماں، ان کی ماں کہا کرتی تھی کہ آپ نماز پڑھا کرو تو میں تمہیں جو نا وہ اللہ پاک جائے نماز کے نیچے تمہارے لیے مٹھائی بھیج دیتے ہیں یا کوئی چیز بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ بچہ اسی طرح نماز پڑھ کے آتا، تو وہ اس کی ماما جائے نماز اٹھاتی تو اس کے نیچے سے کوئی نہ کوئی چیز نکالتی اور وہ بچے کو دے دیتی۔ تو جب بچے کو دے دیتی تو بچے کو یوں لگتا ہے جیسے نماز کے بعد اللہ پاک میرے لیے کوئی چیز بھیجتے ہیں انعام کے طور پر، تو وہ بچہ باقاعدگی سے نماز ادا کرنے والا بن گیا۔ مگر اپنے اس آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک مثال اور شیئر کروں گا جو کہ بڑی میجر کردار ہے۔ اس کے بعد آپ انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک اور شیئر کا بٹن بھی مت دبانا بھولیے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دوڑ کا، رننگ کا مقابلہ چل رہا تھا۔ اس میں فنش لائن سے چند قدم پیچھے کینیا کا ایک رنر تھا جو کہ فرسٹ پوزیشن پہ تھا۔ اس کا نام عبد المطیع تھا۔ تو عبد المطیع جو ہے نا، وہ اپنی فنش لائن کے تھوڑا سا قریب یوں سمجھا کہ جیسے میں جیت چکا ہوں، اور وہ سلو ہو گیا۔ اب اس سے پیچھے ایک اور بندہ، ایک اور کنٹیسٹنٹ دوڑ رہا تھا جس کا نام ایون فرنینڈس تھا۔ ایون فرنینڈس نے یہ دیکھا کہ عبد المطیع کو یہ غلطی لگ رہی ہے کہ جیسے میں جیت چکا ہوں، تو وہ اپنی ہی زبان میں ایون فرنینڈس عبد المطیع کو وارن کرنے لگ گیا پیچھے سے ہی کہ تم آگے چلو، آگے چلو، ابھی فنش لائن ختم نہیں ہوئی۔ تو عبد المطیع اب کینیا سے بلانگ کرتا تھا، ایون فرنینڈس کسی اور ملک سے بلانگ کرتا تھا۔ عبد المطیع کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی، اس کی آواز بھی نہیں آئی، کیونکہ ایسے اوکیزنز میں شور بھی بہت ہوتا ہے۔ تو ایون فرنینڈس نے کیا کیا؟ ایون فرنینڈس نے بھاگتا ہوا آیا اور عبد المطیع کو دھکا دیا، اور دھکا دے کے اس کو فنش لائن کراس کروائی اور پیچھے خود ہی چلا گیا۔
تمام گراؤنڈ تالیوں کی گونج سے گرج گیا اور لوگ ایون فرنینڈس کے لیے کافی ٹائم تک تالیاں بجاتے رہے. تو زندگی میں کبھی ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ آپ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں. تو اس دوڑ کا اصل ہیرو ایون فرنینڈس قرار پایا. اور جب کانفرنس کر رہے تھے ایون فرنینڈس جو کہ دوسرے نمبر پہ تھے, تو ایون فرنینڈس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا, آپ تو اس کو گولڈن چانس تھا, آپ آگے بھی جا سکتے تھے. اس نے کہا کہ میں اس طرح کی دھوکے کی جیت تو جاتا, مگر میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاتا. جی ہاں, اپنی ماں کو کیا منہ دکھاتا. تو ناظرین, بات یہاں پہ ہی ختم ہوتی ہے کہ ماں باپ کی جو پرورش ہے, خصوصاً ماں کی, یہ بڑا کردار ادا کرتی ہے. ہم نے ایسے میرٹس اپنی اولاد پہ سیٹ کر دینے ہیں کہ جو انہیں اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھا سکیں. ایک خاتون, ان کا بچہ ہمارے پاس پڑھنے آتا تھا, وہ کوئی چیز چرا کے لے گیا اپنے گھر. تو جب وہ اپنے گھر لے گیا تو وہ چیز اٹھا کے اس خاتون کی والدہ ہمارے پاس آ گئی اور کہنے لگی سر یہ چیز کس بچے کی ہے, یہ جو ہے نا وہ میں نے اپنے بیٹے کو تو خرید کے نہیں دی, تو میرے بیٹے کے پاس کہاں سے آ گئی. اتنی اچھی بات کہہ دی انہوں نے کہا سر یہ رکھیں اور آج کے بعد اگر یہ ایسا کوئی کام کرے اس کو سخت پنش کریں. سٹینڈرڈز سیٹ کرنے ہیں ہم نے. اب مجھے یقین ہے کہ ساری زندگی وہ بچہ کسی کی چیز نہیں چرائے گا. ہم سٹینڈرڈ سیٹ کریں اور مائیں ایسے سٹینڈرڈ سیٹ کریں کہ اگر بچے نے کوئی بھی ڈی میرٹس والا کام کیا ہو تو وہ بچے اس کو برا سمجھیں اور دل میں خوف محسوس کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.